ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی پاک سلسلۃ النور کے اور گلستان مصطفی کے ایسے روشن اور خوشبو سے معطر، معمبر، طیب و طاہر پھول کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے بارے میں امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نعت کا شعر تھا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جو حسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک تھی کہ جن سے حسین عالم جناب یوسف علیہ السلام بھی حسن کی خیرات مانگتے تھے، وہ ان کے اولاد پاک میں سے تھے اور حسن کی تصویر تھے، اور مصطفیٰ کریم کی تنویر ان کو کہا جاتا تھا، اور ان کے جمال سے جو ریگستان تھا وہ بستان بن گیا تھا، اور بہاریں ان کے قدموں پہ قربان ہوتی تھیں، اور وہ چہرہ طابہ تھا جس کو امام حسن علیہ السلام، امام حسین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے لبوں سے جن کی پیشانی کو، جن کی جبین کو بوسے دیے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی کہ ایسا حسین اور جمیل نوجوان جب یہ اور سیدنا قاسم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے سیدنا عباس علمدار اور یہ ہستی پاک سیدنا علی اکبر علیہ السلام، جب تینوں گھوڑوں پہ سوار ہو کے مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تو لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ جاتے، خواتین، بچے اور بڑے، اور وہ کہتے تھے یوں لگتا ہے جیسے چاند اور سورج زمین پر اتر آئے ہیں، یہ مہر و ماہ کی تابشیں ان کے وجود پاک سے نکل رہی ہوتی تھیں۔ ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ اوصاف اکبر کیا ہو بیاں، اوصاف اکبر کیا ہو بیاں، ہم شکل نبی ہم وصف علی، وہ چاند تھا لیلہ کا زینب کی کمائی کربل میں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جو محبت اپنے نانا جان سے تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا تو ہر وقت آپ دیدہ رہتے تھے، اور ایک غم کی کیفیت تھی، اور چہرہ مصطفیٰ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے کوئی ایسا فرزند عطا کر دے جو شبیہ مصطفیٰ ہو، اور پھر دعا کو اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا، دعا قبول ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چاند سا جو تھا صاحبزادہ عطا کیا، جس کو دیکھ کر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی تڑپ ہوتی تھی، رسول اللہ کی یاد آتی تھی، تو ہم ان کے چہرے کو دیکھ لیتے تو ہمیں تشفی اور تسلی ہو جاتی تھی۔ کسی نے کہا تھا کہ علی اکبر امام الاولیاء کا نوجوان بیٹا، علی اکبر شہید کربلا کا پاسباں بیٹا، اور یہ علی اکبر گلستان نبی کا بہترین غنچہ، علی اکبر ریاض خلد کا سب سے حسین غنچہ۔ سیدنا علی اکبر کو، امام علی مقام کو اتنی محبت اپنے صاحبزادے سے تھی کہ جب انہوں نے ایک دفعہ فرمائش کی کہ ابا جان میرا انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، تو سیدہ امام علی مقام جو تھے انہوں نے ستون کو اور بعض کہتے ہیں دیوار کو ہاتھ لگایا، اور اس میں سے انگور کا گچھا جو تھا وہ پکڑ کے اپنے بیٹے کو عطا کر دیا۔ یہ ابھی چھوٹی عمر میں تھے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ دیوار سے، ستون سے انگور کیسے نکل آئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اس سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے طاقتیں اور ان پہ کرم کیا ہوتا ہے، تو جن کے لیے جنت سے پھل آتے تھے، جن کے حسن و جمال مہر و ماہ سے بڑھ کر تھے، ناظرین کرام آج ان کا یوم ولادت ہے، اور ہم ان کے تذکارے پاک کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے دوست مرحوم اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے پروفیسر منیر قصوری نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا اور میری نظر میں ابھر آئے خد و خال حضور، کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا، میری نظر میں ابھر آئے خد و خال حضور۔ ہم ان کے تذکارے پاک کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے ایمان اور یقین ہے میرا کہ جب ان کے تذکارے پاک ہوتے ہیں، ان کے حسن کی، ان کی سخاوت کی، ان کے زہد و تقوی، ان کی عظمت و رفتوں کی بات ہوتی ہے، مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، سیدنا امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، وہ بھی خوش ہوتی ہیں، اور سیدہ لیلہ ان کی والدہ ماجدہ یقیناً وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ ماہ مبارک جو شعبان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا شعبان شہری، یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کی 15 شعبان کی رات کو کائنات بھر کے جتنے شہداء ہوتے ہیں
ان سب کی حاضری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے۔ تو یہ ماہ مبارک وہ ہے جب علی اکبر جو ہیں وہ حاضری دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ، اور ہماری خواہش یہ ہے، ہماری آرزو یہ ہے کہ اس وقت ان کے خدام کی جو فہرست ہو وہاں پہ ہمیں بھی یاد کر لیا جائے، میرے اسکالرز کو یاد کر لیا جائے، محبان اہل بیت جو اہل بیت سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، ان سب کا ذکر پاک وہاں پہ آ جائے۔ ناظرین کرام، سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اور آج کے نوجوان، آج کی ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کی تربیت کن خطوط پہ ہونی چاہیے، جس طرح سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی تھی، جس طرح اپنے والد گرامی کے حکم سے کس طرح جا کے وہ ہزاروں کا لشکر جو تھا اس کے ساتھ جا کے مقابلہ کیا، کس طرح جام شہادت نوش کیا، کوئی آنکھ سے آنسو نہیں گرا، وہ روئے نہیں۔ یہ بیٹا کیسا تھا جس کے حسن و جمال، جس کی عظمتوں پہ باپ کو بھی فخر تھا، اور ایک لمحے کے اندر جب بھیجا تھا میدان میں صاحبزادے کو تو جو ریش مبارک تھی وہ سیاہ تھی، اور جب امام عالی مقام نے ان کا لاشا اٹھایا تھا تو ساری ریش مبارک سفید ہو گئی تھی اس غم میں بیٹے کے۔